اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو جو عمل آپ کو میں آج بتاؤں گی یہ خاص وظیفہ ایک سورت سے ریلیٹڈ ہے۔ اس عمل کو آپ نے صبح نہارمو یعنی کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ، دولت، برکت آئے گی کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے مالی حالات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ بہت سی بہنوں، بہت سی بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ خاص عمل جو ہے وہ سورۃ کوثر کا ہے۔ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سورۃ کوثر کو پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی، یعنی کہ اگر آپ سورۃ کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر مالی مسئلہ جو ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آپ کی غربت، تنگ دستی ہے، جو بھی ڈر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں مال و دولت میں بارش ہونا شروع ہو جائے گی، برکت ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے سورۃ کوثر ایک ایسا چشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے دن دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر سب سے پہلے پہنچیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے پہلے اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو کوثر ہے ایک ندی ہے، اللہ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے جمع ہونے کا ایک ایسا مقام ہے۔ اسے سورۃ کوثر میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہ صرف مجھ سے دعا کر، مجھ سے جو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے دشمنوں کا خوف ہے آپ کو، تو قرآن مجید کی اس مختصر بالکل شارٹ سی صورت کو آپ تلاوت کریں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ایمان میں آپ آ جائیں۔ اس طرح اس صورت کی تلاوت کے بہت سے فوائد ہیں کہ آپ کو دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار بدتر کر دیتے ہیں۔ آپ کو دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی صورت کی تلاوت کے دولت کے وسائل ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں رحمت و برکتیں آپ پر، آپ کی آنے والی نسلوں پر ہوتی ہیں۔ آپ کو نامعلوم ذرائع سے آپ کو اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں، غیب سے آپ کے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو اب بس آپ اللہ سے دعا کریں، سب سے زیادہ سخی کرنے والا ہے۔ تو سورت کی تلاوت کریں اور اللہ کی رحمتیں ہیں وہ حاصل کریں۔ تو جب فیصلے کے دن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہو کہ وہ چشمہ کوثر کا پانی پیے، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے کہ آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان چشموں کا پانی جو ہے وہ انشاءاللہ پینے والوں میں شامل کریں گے۔ حدیث پاک میں ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو کھانا کھلائے گا، کوثر کی نہر سے پانی پلائے گا۔ پھر کوئی شخص ہر جمعے کو 100 مرتبہ یعنی 11 جمعے تک یہ عمل کرتا ہے، تو ہر جمعے کو 100 دفعہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، تو یقیناً اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس کو خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی وہ زندہ نہیں رہتے، تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، سورۃ کوثر کی برکت سے اس کی نسل جو ہوگی وہ زندہ رکھیں گے، اس میں برکت دیں گے۔ اس کے علاوہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے گا، اس کی جو مال دولت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، اس کی دولت چوری سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص کوئی 129 مرتبہ صبح شام کو سورۃ کوثر پر تلاوت کرے گا، کبھی اس کی کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا، تو یعنی کہ اس کی ہر پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ جس کام کے لیے سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا کر دیں گے۔ لیکن جو سورۃ کوثر کا جو عمل ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ عمل آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ نہارمو یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیم لازمی جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیم ایک دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ یعنی کہ 141 ٹائمز آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 141 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اس پر 100 مرتبہ یا سمیع اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کر آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع اے سننے والے۔ آپ نے اپنی مشکلوں، پریشانیوں، حاجتوں کا تصور مائنڈ میں رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام
यासमियों को आपने 100 दफ़ा पढ़ना है। पहले दोबारा अमल सुन लें, आपने 1 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, बाद में फिर आपने 141 मरतबा सूरत कौसर आपने नहार मुँह पढ़नी है, फिर उसी के बाद आपने 100 मरतबा यासमियों पढ़कर आखिर में 1 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़कर जितना अमल होगा अपने हजूर को हदिया करना है, हजूर की पूरी फैमिली को। फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी के साथ आपने भिखारी फ़कीर मंगता बनकर आपने दुआ करनी है। ये जो वजीफ़ा है आप इसको वज़ू बेवज़ू हर हालत में कर सकते हैं। आपने इस अमल को सुबह नहार मुँह यानी कि सुबह जब उठते हैं आपने उठते साथ इस अमल को करना है। जो आपने कर लेना है तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपके घर में माली मुश्किलें परेशानियाँ जो होंगी, तंगदस्ती होगी, पैसों की कमी का मसला होगा, तो वो इंशाल्लाह इससे सॉल्व हो जाएगा। आपके घर में रिज़्क़, दौलत, मालो दौलत की बारिशें हो जाएंगी। तो नाज़रीन, जो सूरत कौसर को कोशिश करें कि आप रोज़ाना इसको डेली बेसिस पर पढ़ने का मामूल बना लें। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, नमाज को पढ़ने के बाद आप 11 मरतबा सूरत को कौसर पढ़ लें। जब आप खाना बनाती हैं तब आप 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें। जब आपके घर में कोई आप ग्रोसरी वगैरह करते हैं तब आप 11 मरतबा पढ़ लें। तो इससे आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकत होगी। हर तरह की मुश्किल परेशानी से, बीमारियों से, आप दुखों से आप अल्लाह ताला आपको दूर कर देंगे और कोई भी मुश्किल परेशानी आपके पास नहीं आएगी। और इस अमल को करने की बदौलत अल्लाह पाक से आप जो भी मांगेंगे, जो भी हाजत होगी, वो इंशाल्लाह आपकी पूरी हो जाएगी। इस अमल को आप ख़ुद भी करें, सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह हर नया आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।